السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی کیا حال ہے سب کے؟ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 152 اور 153 پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فَاذْکُرُونِی ذال کافرہ، بس ذکر کرو میرا، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، واشکروا لی شین کافرہ اور شکر کرو میرا، ولا اور نہ تکفرون تم نہ شکری کرو میری۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استعینوا عین واو نون تم مدد مانگو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، ان بے شک اللہ مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ ساری نعمتیں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاذْکُرُونِی بس میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ تو کیا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلے میں؟ اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہمارے اعمال، ہماری شخصیت، ہم کیا ہیں، ہماری تخلیق کس سے ہوئی، کتنی غرور، کتنا ہم میں انا اکڑ، ساری برائیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاذْکُرُونِی مجھے یاد کرو تم، تو میں کیا کروں گا؟ اذکرکم میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ہم اگر کسی کو یاد کریں تو بدلے میں ہمیں کوئی یاد کرتا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو یاد کریں اور بدلے میں وہ بھی ہمیں یاد کریں، یا ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں اور وہ بھی ہمارے ساتھ بالکل ویسا اچھا ہی کریں، یا ہم کسی کے ساتھ برا کریں اور اگلا بھی ہمارے ساتھ برائی کرے، جیسا کریں ہم اور اگلا ویسا ہی کرے، ایسا نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہر انسان اپنے موڈ کے مطابق کرتا ہے، یا پھر اپنی استطاعت کے مطابق، یا پھر اپنی ضرورت کہہ لیں، ضرورت کے مطابق، کہ جب تک آپ کی ضرورت، آپ لوگوں سے ضرورت جو ہے، لوگ آپ سے ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، تب تک وہ آپ سے مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور جب آپ دوسروں کی ضرورتوں کے مطابق ان پہ پورا نہ اتریں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، موڈ بنا لیتے ہیں، یا تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں، کتنی بڑی ذات، زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی بنا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، اور ایک کن کہہ دینے سے بنا دیا، اور ہماری ایک ایک حرکت، ایک ایک بات اور ایک ایک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں، ہمارے دماغ میں، دل میں کیا ہم سوچ رہے ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جان رہے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ فَاذْکُرُونِی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بدلے میں ہمیں بھی یاد کریں گے۔ ایک حقیر سا انسان، کتنی بڑی دنیا، کتنی بڑی دنیا میں کتنی زیادہ چیزیں، کتنے زیادہ ممالک ہیں، ہم تو ان ممالک کو جانتے بھی نہیں ہیں، سارے ممالک کے نام بھی ہمیں نہیں پتہ جو دنیا میں موجود ہیں۔ اور اتنے ممالک کے درمیان دیکھیں، اتنے شہر، اور اتنے شہروں میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہو، اور اس میں ایک نہ چیز انسان، ہم، تو ہم اگر اللہ کو یاد کریں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرے، اس سے بڑی خوش قسمتی ہماری کیا ہوگی؟ تو ہماری بدبختی ہی ہے اگر ہم اللہ کو یاد نہ کریں اور اس کا شکر ادا نہ کریں ان نعمتوں پر۔ فَاذْکُرُونِی اذکرکم تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اس کا اقرار کرنا چاہیے۔ نعمتوں کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ والا ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ مل جاتا ہے۔ فَاذْکُرُونِی اذکرکم
اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے افضل طریقہ کون سا ہے؟ نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا۔ نماز میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ نماز کو بہت اچھے طریقے سے، آرام سے، ٹھہر ٹھہر کر، تحمل سے پڑھیں، تسلی سے باتیں کریں اللہ سے ساری۔ یہ نہ کریں کہ جلدی جلدی ہم پڑھ لیں۔ سوچیں ذرا، جس سپیڈ میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسی سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو اگر اسی سپیڈ سے ہم کسی انسان کے ساتھ بات کریں، کوئی خاص انسان، کوئی اہم انسان، کوئی معتبر انسان، سوچ لیں دماغ میں، اس سے بات کر رہے ہو تو اسے ہماری زبان کی سمجھ آئے گی، ہماری باتوں کی سمجھ آئے گی؟ نہیں۔ جو ہمارا معتبر انسان ہوتا ہے نا، یا ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل انسان ہوتا ہے، اس سے ہم بڑی تسلی سے بات کرتے ہیں، آرام سے بیٹھ کے، سکون سے۔ یا پھر اگر ہماری کوئی اہم بات ہوتی ہے تو ہم اس انسان کو کہہ لیتے ہیں کہ ہمارے لیے ٹائم نکالو، تھوڑا سا ٹائم چاہیے، ہم نے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اور پھر وہ ہم آرام سے کرتے ہیں، خاموشی سے، مطلب یہ شور وغیرہ سے ہٹ کے، جہاں پہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرنے والا ہو، وہاں پہ بیٹھ کے ہم تسلی سے اپنی بات جو ہوتی ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اگلے تک پہنچاتے ہیں، تاکہ اس کا کوئی حل نکل سکے۔ تو نماز میں ہم کیوں اس طرح سے کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی جگہ ملی ہے، جہاں پہ بھی شور ہو یا کچھ بھی ہو، جلدی جلدی بس 2 سجدے کیے اور اس کو ختم کیا، باقی دنیاوی کاموں میں شروع ہو گئے۔ تو دیکھیں، نماز میں جو ہمارے سامنے ہستی ہے وہ ساری دنیا سے بڑھ کے ہے، ساری دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے ہے جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی سی اہمیت تو دیں کہ ہم آرام سے، سکون سے، تسلی سے نماز پڑھیں اور تسلی سے بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں کریں، اپنی پریشانیاں شیئر کریں۔ نماز کے علاوہ ویسے بھی تسبیحات کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا جا سکتا ہے، جیسے سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہر وقت ہم پڑھتے رہیں تو اس سے زبان ہماری پاک رہتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی۔ صرف زبان سے یاد نہیں کرتے بلکہ دل سے بھی یاد کرتے ہیں، اور ان کے عمل سے بھی نظر آتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارا عمل اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے تو کہیں کہ یہ اللہ والا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی اس انسان کی یاد آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس انسان کو دل میں یاد کرتا ہے۔ جب وہ انسان اللہ کو مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ وہ مجلس فرشتوں کی ہوتی ہے، اور پھر ہمیں ایسی مجلس میں بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہ ہو، یاد ہی نہ ہو۔ وہ مجلس جس میں ہم اللہ کو یاد نہ کریں، وہ قیامت کے دن انسان اس مجلس پر حسرت کرے گا، تو وہ خسارے کا باعث ہوگی اس کے لیے۔ اور اگر کوئی نہ سننے کو تیار ہو تو آپ خود اللہ کا ذکر کر لیا کریں مجلس میں بیٹھ کے، اور کچھ نہیں تو 1-2 دفعہ استغفار کہہ دیں، اللہ اکبر کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، تاکہ وہ مجلس ہمارے لیے گواہی بنے۔ صحابہ کرام گنا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے بیٹھے بہت دفعہ استغفار پڑھ دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے ہم پر، اللہ کا حکم ہم پر واجب ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیں یاد کرو، فاذکرونی، یاد کرو مجھے، پھر میں تم کو یاد کروں گا۔ واشکرولی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ شکر کیا ہے؟ کسی کی عطا کردہ نعمت کو ماننا، اعتراف کرنا، اقرار کرنا۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ہمارے دل میں، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو یاد کرتے ہیں ہم۔ پھر انسان کا عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہونے لگتا ہے۔ ذکر اور شکر دونوں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں، تو دل سے بھی شکر ادا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، زبان سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہر وقت، وقتاً فوقتاً، اور عمل سے بھی ہمارا عمل اس قدر ہو، اس طرح کا ہو کہ اس سے
شکر جو ہے وہ نظر آ رہا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی پر اپنی نعمت عطا کرتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس پر اس نعمت کا اثر نظر آئے۔ انسان اپنے رویے سے ناراضگی یا شکوے کا اظہار نہ کرے بلکہ شکر ادا کرے۔ انسان کا اگر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو انسان کا رہن سہن، اس کا پہننا، اس کا اوڑھنا، اس کا کھانا پینا، وہ سب ایسا ہونا چاہیے کہ نظر آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ دابتن، شکر، کون سا جانور ہوتا ہے؟ وہ جانور، وہ گائے جو اپنی صحت کے اعتبار سے اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ اس کا مالک اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا۔ تو شکوہ جو ہوتا ہے وہ شکر کو ختم کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان کی صفت سے پکارا جا رہا ہے۔ ایک انسان میں بہت سی صفات ہوتی ہیں، بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایمان کی صفت سے پکارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایمان کی صفت سے کیوں؟ کیونکہ کسی انسان کی سب سے بہترین صفت کون سی ہے؟ اس کا ایمان۔ سب سے بہترین پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہو، وہ اپنے خالق کو مانتا ہو، اپنے خالق کی بات مانتا ہو۔ اللہ کے نزدیک بندوں کی محبوب ترین صفت کیا ہے؟ ایمان۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان والے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ اے نماز پڑھنے والو یا اے روزہ رکھنے والو، کیونکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن سب سے ٹاپ پر کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان ہے تو روزہ ہے، اور ایمان ہے تو یہ سب عبادات قبول ہیں۔ ایمان نہیں تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نعمت ایمان پر شکر ادا کرنا ہے اور اس کی قدر کرنی ہے، اس کی اہمیت کو جاننا ہے، اللہ کا احسان ماننا ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرو؟ استعینو، مدد مانگو، بالصبری، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان ہے تو پھر کیا کرو؟ مصیبتیں تو آنی ہیں، اور مصیبتیں آ رہی ہیں پے در پہ، ایک ختم نہیں ہوتی، اوپر سے دوسری آتی ہے۔ آزمائش ہے نا زندگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کتنا صبر دکھاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے دعا مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اس دنیا میں انسان کی زندگی ہر طرح کی مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ انسان کے راستے میں بہت سی اونچ نیچ ہیں، مشکلات کی وجہ سے انسان گھبرا اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کرے کیا۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اس کا اظہار ہم روز کرتے ہیں نماز میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں، قرآن مجید کو کھولا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بڑا پیار آتا ہے کہ اللہ انسان کی دل کی کیفیت دیکھتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس بندے کو تسلی دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے کیا ضروری ہے؟ صبر اور نماز۔ صبر کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اپنے نفس پر قابو پانا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اپنے جذبات پر قابو پانا،
تو ذکر اور شکر اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر صبر اور صلاح دونوں موجود ہوں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا ذکر یہاں صلاۃ سے بھی پہلے کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ صبر بہت مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ کبھی کبھی انسان ڈگمگا جاتا ہے کہ یہ ساری مشکلات میرے لیے کیوں ہیں، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے انسان مشکلات میں۔ لیکن جو صبر کرنا چاہے تو اللہ اسے صبر دیتا ہے۔ یہاں پر صبر کرنے والا اور پھر ساتھ اس کا اجر بتایا جا رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہی اس کے ساتھ ہے۔ بے شک ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہو رہی ہے۔ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، کوئی بڑا ہونا، شہر کا بڑا بندہ، ہمارے دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمارے اگر شہر کا کوئی بڑا انسان ہونا، امیر کبیر، تو وہ ہمیں کہہ دے کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ہم ایسے پاؤں سے اٹھ جاتے ہیں، بڑا سینہ تان کے چلتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی نے کوئی کیا نقصان پہنچا لینا ہے، ہمیں اب کسی کا ڈر نہیں ہے، فلاں بندہ ہمارے ساتھ ہے، بھائی وہ فلاں بندہ میرے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ کتنی فضیلت صبر کی کہ اللہ کا ساتھ مل رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمت کرو، حوصلہ کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو۔ الحمدللہ۔ تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان ہو تو صبر ہوگا، یعنی زندگی میں مشکلات تو ہوں گی، قدم قدم پہ مشکل آئے گی، تو انسان کیا کرے؟ نیگیٹو ریئیکٹ نہ کرے، اپنے جذبات کو تھام لے، اللہ سے گلہ شکوہ نہ کرے، الحمدللہ کہے، مصیبت آئی ہے تو کہے الحمدللہ۔ پریشانی ہوتی ہے اور انسان کے ظاہری نظر بھی آتی ہے کہ وہ انسان فلاں پریشان ہے، مشکل میں ہے، لیکن الحمدللہ علی کل حال، بہت اچھے سے خود کو پیش کرے سب کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ تو ایسی صورت میں صبر کرنا کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ جب انسان میں ایمان ہوتا ہے تو انسان کے اندر یقین اور اعتماد بھی ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہی اس مشکل راستے سے ہمیں نکالے گا، کوئی نہ کوئی راہ نکال لائے گا اللہ۔ یا پھر یہ سوچتا ہے انسان کہ اس مشکل کا بھی کوئی مقصد ہوگا، ہم پہ مشکل آئی ہے، مشکلات آ رہی ہیں، کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہوگی، کوئی نہ کوئی تو اس کا مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی تو خیر نکلے گی اس میں سے۔ تو یہ یقین اسے صبر والا بناتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انسان کو صبر سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ملا۔ مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، آزمائے جائیں گے ہم، کامیابی صبر ہی کے ساتھ ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، ہماری کیا اوقات، ہم گناہ گاروں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 10 میں آتا ہے کہ بے شک صبر کرنے والا اپنا اجر بے حساب پائے گا۔ قیامت والے روز صبر کرنے والے کو اتنا اجر دیا جائے گا بے حساب کہ اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، اتنا اجر ہوگا، اور باقی لوگ اس کو دیکھ کے رشک کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم بھی آزمائے جاتے، کاش ہم پہ بھی دنیا میں مشکلات آتی، کاش ہم بھی تکلیفوں سے نکالے جاتے، دنیا میں مصیبتیں تکلیفیں ہم پر بھی آتی، کبھی ہم بھی والدین کے ذریعے آزمائے جاتے، کبھی اولاد کے ذریعے آزمائے جاتے، کبھی رشتہ داروں کے ذریعے آزمائے جاتے، کبھی دوستوں کے ذریعے آزمائے جاتے۔ اللہ ہمیں بھی تو آزماتا، ہمیں بھی صبر کا موقع ملتا، اور آج ہم بھی بے حساب اجر دیے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مشکل کوئی پیش آتی تو وہ کیا کرتے؟
فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، فوراً نماز کی طرف دوڑتے۔ 5 وقت ہم نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن نماز حاجت جب بھی کوئی مشکل آئے 2 نفل ادا کریں، حاجت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کریں، اللہ یہ مشکل آ گئی ہے، اس کو حل کر دو۔ سجدے میں دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور مشکلات سے نکالیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر والا بنائے۔ سب کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو صبر جمیل عطا کرنے والا بنائے، تاکہ قیامت والے روز ہم بھی بے حساب اجر پا سکیں۔ آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔